میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کو بھی بارہا موقع ملا ہوگا مسجد نبی میں افطار کرنے کا. میرا الحمدللہ مجھے بہت مرتبہ ایسے اتفاق ہوا ہے. ایک مرتبہ میں افطار کے بعد جو ہے بیٹھا ہوا تھا وہیں، تو جو عالم آئے تھے افطار کرانے کے لیے، وہ چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے بچ گئے اتنے، وہ سب جمع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھ جو پاکستانی ان کا خادم تھا، نوکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شیخ اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ روٹی کھلائے، کیونکہ نمازی اور روزے داروں کا کھانا بچا ہوا ہے، اس کی اس میں برکت ہے. شیخ کے گھر کی جو عورتیں ہیں، کروڑ پتی آدمی ہیں، اس کے گھر کی عورتیں وہ روزے داروں کا بچا ہوا کھانا کھائیں گی. ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک گلاس میں دوسرا آدمی گلاس پانی نہیں پی سکتا ہے. ارے یہ کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ عالموں کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا. جب کھانا کھا لیا تو وہ کھانا بچ گیا، بڑی شیر میں تھا، تو ان کھانے کو سمیٹ کر ایسے کیا اور کہا کہ یہ مستورات میں پہنچا دو، عورتوں میں پہنچا دو. میں نے کہا سبحان اللہ، ہمارے یہاں تو جو ہے اس پر اعتراض ہو جائے گا. بھائی جو ہے بچا ہوا کھانا، نامحرموں کا، مردوں کا بچا ہوا کھانا عورتوں کو پہنچایا جا رہا ہے. لیکن وہاں رزق کی قدر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی ہم کو کیسے قدر کرنی چاہیے. ایک مرتبہ ایک صاحب کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کا اتفاق ہوا، تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جلی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ایسے رکھ دیا. تو جو میزبان تھے شیخ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ مجھے دیجیے. اور انہوں نے جو ہے سالن میں لگایا اور کھا لیا. اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا جو جل جاتا ہے اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے، شیطان اس کو جان بوجھ کر جلاتا ہے. اور ہمارے یہاں جلی ہوئی روٹی کھانا یہ عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے اس کو کھایا ہے.